السلام علیکم ناظرین، آج واقعہ کربلا کے بارے میں بات کریں گے، جس کی تاریخ میں کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ یہ حق و باطل کا ایسا معرکہ تھا۔ جنگ جیتنے والے ہار گئے تھے اور ہارنے والوں کا نام رہتی دنیا تک باقی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار فنا سے دار البقا کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے۔ 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہو چکا ہے اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا۔ تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنیاد پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اسی لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی العلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ چوک در چوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں۔ آپ کے سوا ہمارا امام و پیشوا نہیں ہے۔ آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت و جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے۔ اگر حالات سازگار ہوں تو میں ابھی جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیں۔ پیارے ناظرین، اس کا سیکنڈ پارٹ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔